السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ یہ ویڈیو 2025 اسپیشل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کو فل واچ کیجئے گا، اور جو حضرات نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ویورز کو اپنے حبیب کے صدقے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ دوستو، جو ہمارے ویڈیو کی آج کی میننگ ہے آپ تک پہنچانے کی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ایک چہیتے صحابی کا واقعہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو فل واچ کریں، اور ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ تو حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں جو نماز پڑھنے پر اپنے بیوی کو مارتے ہیں، روزہ رکھنے پر اپنی بیوی کو مارتے ہیں، اور خود جب صبح صادق ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، تب نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج شکایت کرنے کی بہت ساری جگہ ہیں، تھانہ ہے، کوتوالی ہے، کورٹ ہے، اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں شکایت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ٹائم شکایت صرف 2 جگہ ہوتی تھی۔ آپ حضرات کو بتا دیں وہ 2 جگہ کون سی تھی۔ پہلی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، جہاں صحابہ ہمیشہ جمع رہتے تھے، سرکار کے ایک ایک خطبے پر نظر رکھتے تھے اور سنتے تھے۔ اور دوسری جو شکایت کی جگہ تھی وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرہ مبارک تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا گردن مار دیا کرتے تھے۔ یہ اس سمے کا فیصلہ تھا۔ تو وہ صحابہ رسول اپنی بیوی کو مار دیا کرتے تھے۔ تو بیوی نے سوچا کہ یہ شکایت میں کس سے کروں، چلو یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، انہی سے ان کی شکایت کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو وہاں صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا۔ تو سرکار نے جب آپ کو دیکھا تو کہا، کیسے آنا ہوا خاتون، بتاؤ۔ تو خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ سرکار نے ان کے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، ان کی شکایت؟ کیا شکایت ہو سکتی ہے، بتائیں، بیان کریں، آپ اپنا مدعا بیان کریں۔ خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ مجھ کو مارتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھ کو مارتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، یہ جب صبح سورج نکل آتا ہے تب نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں جناب، شکایت صحیح ہے؟ تو سرکار کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور وہ بھی صحابہ۔ تو انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، شکایت صحیح ہے۔ کہا، روزہ رکھنے پر کیوں مارتے ہو؟ سرکار نے پوچھا، روزہ رکھنے پر کیوں مارتے ہو؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے کہتا ہوں کہ فرض روزہ تو رکھ لے، لیکن یہ سنت اور نفل روزہ مہینوں مہینہ رکھتی چلی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس کا شوہر ہوں، میرا بھی اس کے اوپر حق ہے۔
सरकार ने खातून की तरफ देखा और कहा, खातून सुन, फर्ज रोज़ा तू रख ले, जब तुझे सुन्नत या नफल रोज़ा रखना हो तो अपने शौहर से इजाज़त ले लिया कर, तब रखा कर, तेरे शौहर का तेरे ऊपर हक है। अब आई बात दूसरी शिकायत पर। तो सरकार ने पूछा कि नमाज पढ़ने पर क्यों मारते हो? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इससे कहता हूँ कि कुरान पाक की छोटी सूरतें पढ़कर अपनी नमाज अदा कर लिया कर, उसके बाद मेरी खिदमत में लग जा। या रसूल अल्लाह, मैं भी नौजवान मर्द हूँ, मेरा इसके ऊपर हक है। सरकार ने खातून की तरफ देखा और कहा कि खातून सुन, कुरान पाक की छोटी सूरतें पढ़कर तू अपनी नमाज अदा कर लिया कर, उसके बाद अपनी शौहर की खिदमत में लग जा, तेरे शौहर का तेरे ऊपर हक है। तीसरी शिकायत की बात आई। सरकार ने पूछा कि सुबह सूरज निकल आता है तब तुम नमाज फजर क्यों अदा करते हो? तो उस सहाबी हजरात ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं नौजवान मर्द हूँ, सरकार मुझे रुखसत अता फरमा दीजिए। आप सब जानते हैं कि नमाज अपने अपने वक्तों पर फ़र्ज है, लेकिन नौजवान मांग रहा है। सरकार ने कहा कि जा नौजवान जा, जब तेरी नींद खुलेगी नमाज फजर अदा कर लेना, तेरी नमाज हो जाएगी। तो ये था एक सहाबी का वाक़या। इसी तरह दोस्तों, एक मुस्लिम था, दूसरा सलीबी था, यहूदी था। दोनों ने मिलकर एक नहर बनाया था अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए। जैसे कि हमने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र किया है इस वीडियो में, तो आप हजरात समाअत फरमा लें। तो वो नहर बनाए और नहर के बनाने के बाद जब पानी लेने की बात आई तो पहले खेत उस यहूदी का पड़ता था। पहले जो ज़मीन पड़ती थी वो यहूदी का पड़ता था और दूसरी ज़मीन पड़ती थी मुस्लिम की। कौन कहता है कि हमारे अंबिया इकराम ने गलत फ़ैसला कभी भी किया? हमारे अंबिया इकराम ने हमेशा सही फ़ैसला किया है, माशाअल्लाह, हमारा उन पर ईमान है। तो दोनों में झगड़ा हुआ। वो मुसलमान बोलता था कि पानी पहले मैं लूँगा, यहूदी बोलता था खेत मेरा पहले पड़ता है, पानी पहले मैं लूँगा। दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों ने फैसला किया कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो वो कहेंगे वो हम मान लेंगे। यहूदी ने कहा ठीक है, तो वो तुम्हारे रसूल, लेकिन जो कहेंगे मैं मान लूँगा, क्योंकि उसका ईमान पक्का था। उसको मालूम था कि खेत पहले मेरा पड़ता है तो फैसला मेरे ही हक में होगा, ये उसको यकीन था। और दोनों लोग जब सरकार की बारगाह में पेश हुए तो सरकार ने फैसला उस यहूदी के हक में किया और सरकार ने कहा कि इसका खेत पहले पड़ता है, लिहाजा पहले पानी ये लेगा, बाद में पानी आपको मिलेगा। दोनों लोग वहाँ से निकले और निकलने के बाद वो जो मुस्लिम था साथ में, उसका ईमान खराब हो गया। उसने कहा कि इनका फैसला हम नहीं मानेंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार का फैसला जो ना माने वो काफिर है। तो यहूदी ने कहा कि फिर किसका मानोगे? तो उसने कहा कि चलो उमर फारूक की बारगाह में, वो सही फैसला करते हैं, जो वो कहेंगे वो मैं मानूंगा। वो यहूदी बोला ठीक है, चलो उनका भी फैसला मैं मानूंगा। जब दोनों लोग उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश हुए और बात आई पानी लेने की, नहर बनाने की, तो उस यहूदी ने सबसे पहले कहा कि हम दोनों ने मिलकर एक नहर बनाया है और नहर बनाने के बाद में पानी लेने की बात आई है तो पहले मेरी ज़मीन पड़ती है और बाद में इनकी ज़मीन पड़ती है। हम दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए थे, उन्होंने फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया और बाहर निकलने के बाद इन्होंने कहा कि इनका फ़ैसला गलत है और चलो उमर फारूक की बारगाह में जो वो कहेंगे वो फ़ैसला माना जाएगा। तो सरकार, हम आपकी बारगाह में पेश हुए हैं, अब जो फ़ैसला आप करेंगे वो हम मान लेंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में लाल हो गए, क्योंकि जो रसूल का फ़ैसला नहीं मानता था उसका गर्दन ये उड़ा दिया करते थे।
اور غصے غصے میں وہ اپنے حجرے مبارک میں گئے، بولے رکو دونوں لوگ، اور جب حجرے سے باہر نکلے تو ننگی تلوار ہاتھ میں شمشیر لیے ہوئے آئے اور اس مسلم کا گردن مار دیا۔ پورے علاقے میں شور مچ گئی کہ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ بات آئی اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک گئی، اور اس میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے میں اس کا گردن اڑا دیا کرتا ہوں، یہ سب کو معلوم ہے۔ ہم نے کسی مسلم کا گردن نہیں اڑایا بلکہ ایک کافر کا گردن اڑایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم ہر انسان کو کافر کہتے ہیں؟ یہاں اس بیان کو آپ سنیے، ایک یہودی ہے، دوسرا مسلم ہے، گردن کس کی اڑ رہی ہے؟ مسلم کی۔ کافر ہم اس کو کہتے ہیں جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، قرآن کے فیصلے کو نہ مانے اور من گڑنت کہانیاں بنا کر دنیاوی زندگی جیے، اسے ہم کافر کہتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قوم کا ہو، ہم اسے کافر کہتے ہیں، نہ کہ ہم ہر کسی انسان کو کافر کہتے ہیں۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری رسول اور اول بھی، انہوں نے فرما دیا کہ اپنے گھر سے 40 گھر تک چاروں طرف پڑوسی ہیں، اپنے گھر سے 40 گھر تک چاروں طرف پڑوسی ہیں۔ اگر آپ مال نصاب ہیں تو 40 گھر کا خیال رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی بتانا ہے۔ تو 40 گھر آپ نے بیان کیا، لیکن اس جگہ پہ نہ ہندو کا نام لیا، نہ مسلم کا نام لیا، نہ سکھ کا نام لیا، نہ عیسائی کا نام لیا، نہ کسی اور کا نام نہیں لیا۔ آپ نے صرف اگر بیان کیا تو پڑوسی بیان کیا۔ 40 گھر تک پڑوسی ہیں۔ اب 40 گھر پڑوسی میں ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ سب تمہارے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ وہاں پہ دیوبندی، یہودی، نصرانی، اہل حدیث کسی کا ذکر آپ نے نہیں کیا، آپ نے ذکر کیا تو صرف پڑوسی کا۔ کوئی بھی اگر آپ کے پڑوس میں 40 گھر تک ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ مال نصاب ہیں تو اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے، ورنہ آپ کا کھانا پینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس لیے کہ پڑوسی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، اور ہمارے کہنے میں، سننے میں اور کوئی چیز بیان کرنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔